السلام علیکم، میں اقبال شامی پاکستان اکنامک فورم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ شکریہ، مجھے بڑا فیڈ بیک مل رہا ہے اپنی ویڈیوز کے بارے میں، کیونکہ میں موسٹلی کسی ایشو کے اوپر بات کرتا ہوں، اکانومی کے اوپر بات کرتا ہوں، بینگ اے پیٹریاٹ ٹو دس کنٹری، جو ہمیں ہونا بھی چاہیے۔ تو آج جس ٹاپک پہ لوگوں نے مجھے فیڈ بیک بھی بھیجا ہے اور لوگوں نے ویسے بھی بات کی ہے، وہ یہ کہ سیلاب کا جو ہے پاکستان میں، کیونکہ بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فنامنا چل رہا ہے، اور اکثر 2-3 سال کے بعد بڑا شدید سیلاب پاکستان کے اندر آتا ہے، اور پاکستان میں وہ بہا کے لے جاتا ہے ایک پریشیس پانی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جن کے پاس پینے کے لیے پانی اپنا موجود نہیں۔ سنگاپور کی ایک مثال موجود ہے، اس طریقے سے افریقن بہت سے کنٹریز ہیں جہاں پر کہ آپ کو پینے کے لیے بڑی مشکل سے پانی بھی ملتا ہے۔ تو وہاں پر ہم لاکھوں ایکڑ ہمارا کیوسک جو پانی ہے، ملینز آف کیوسک پانی جو ہے وہ ہمارا دریا برد ہوتا ہے، سمندر میں چلا جاتا ہے، لوگ ڈوب جاتے ہیں اس کے اندر، اور تباہیاں، جانی نقصان، مالی نقصان وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال آج کی جو میں بات کروں گا اس میں ہمارے، اگر آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے ایشوز کیا ہیں بیسیکلی دریاؤں کے، ہمارے دریاؤں میں سب سے بڑا دریا جو ہے وہ انڈس ہے، جو کہ تقریباً 1700-1800 میل لمبا دریا ہے یہ، اور چائنا سے نکلتا ہے، انڈیا سے ہوتا ہوا پاکستان میں آتا ہے، اور پھر یہ ہمارے آپ کا گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا کے پی، اور اس کے بعد پنجاب اور سندھ میں جاتا ہے یہ دریا، اور یہ سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کے بعد دیگر جو دریائے ہیں ان میں چناب دریا ہے، جہلم ہے، یہ پاکستان میں آتے ہیں۔ راوی، ستلج وغیرہ جو ہے یہ اب انڈیا میں چلے گئے، لیکن اس کا بھی فلڈنگ کا پانی انڈیا پاکستان میں چھوڑ دیتا ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، تو یہ ایک ہوتا ہے وہاں پر۔ اب جو رہ گیا مسئلہ اس چیز کا کہ جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انڈس دریا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈس کے اندر، اور یہ سارا سسٹم جو انڈس اور آپ کا چناب اور یہ جو جہلم، ان سارے سسٹم سے جو ہمیں پانی ملتا ہے وہ تقریباً 107 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے ہر سال پاکستان میں ایوریج آتا ہے، اور یہ بہت بڑی مقدار ہے پاکستان میں، اور یہ صاف پانی ہوتا ہے، یہ موسٹلی آپ کا کشمیر پہاڑوں سے آتا ہے اور یہ سندھ تک جاتا ہے۔ اب اس میں جو ہمارا انڈس ہے، اس کا جو اس سے جو تباہی زیادہ تر پھیلتی ہے وہ پھیلتی ہے آپ کی پلین ایریاز کے اندر، جس میں کہ آپ کو کالا باغ ڈیم سے آگے، کالا باغ کی سائڈ سے، چشمہ سے بلکہ آگے جا کے اس کا پھیلتا ہے۔ یہ پھر پھیلتا ہے تو یہ پھر ڈی جی خان کا ایریا، راجن پور کا پورا ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ ڈبو دیتا ہے، اس کے بعد یہ پورا سندھ ڈبو دیتا ہے، کیونکہ یہ سندھ میں واحد ڈیم دریا ہے جو دریا سندھ ہی صرف جاتا ہے، اور کوئی دریا سندھ کو ٹچ نہیں کرتا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی تباہی جو ہے وہ آپ کی چشمہ بیراج کے بعد سے شروع ہوتی ہے، لیکن اگر اس چشمہ بیراج سے بھی اس کا اوور فلو ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو چشمہ رائٹ بینک لنک کینالز ہیں ان کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے، تو وہ بھی ایک مزید تباہی پھیلاتا ہے۔ تو اب رہ گیا دوسرے دریا چناب ہے۔ چناب جو ہے وہ مرالا کے پاس سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ چلتا ہے، لیکن اس میں کافی زیادہ دوری، یعنی سندھ کے بعد جو سب سے زیادہ فلو ہوتا ہے وہ چناب کے اوپر ہوتا ہے، وہ تقریباً ایوریج فلڈ جو نارمل جو رینی سیزن کے اندر 1,00,000 کیوسک سے زیادہ اس کا انفلو ہوتا ہے۔ تو یہ دریا کیونکہ زیادہ تر پنجاب کے اندر گزرتا ہے، پنجاب سے یہ سیالکوٹ آپ کا جو علاقہ ہے، یہ چناب گجرات سے ہوتا ہوا یہ چنیوٹ کی سائڈ سے جاتے ہوئے سرگودا، پھر یہ جنگ کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر ملتان چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے پائن ناد ہوتا ہوا یہ جو ہے مل جاتا ہے سندھ کے اندر۔ اس کے اندر جو اگر اس کے اندر انفلو بہت زیادہ ہو، ہمارے جو 73-74 کا جو ہمارا سیلاب آیا تھا وہ چناب میں زیادہ اس کا فلو تھا، اس کی وجہ سے وہ 10,00,000 کیوسک کا، آپ کو یاد ہوگا کہ 10,00,000 کیوسک کا جو ریلا تھا وہ پائن ناد سے گزرنا تھا، اور پائن ناد پہ وہ شگاف ڈالے گئے تھے۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جہلم دریا، لیکن جہلم میں اتنا اکثر تو غانی نہیں ہوتی کیونکہ منگلا ڈیم بن چکا ہے، تو وہ سٹوریج وہاں پر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھا یہ جائے کہ ہمارے زیادہ خطرہ جو ہے ہمارا چناب اور سندھ سے ہے۔ اگر اس کے علاوہ وہ جو کابل ریور ہمارے آتے ہیں، ہاں کابل ریور کی میں بات کرنا بھول گیا کیونکہ یہ تربیلا سے نیچے آتا ہے، اس میں آپ کا کابل دریا اور اس کے بعد سوات ریور کا اس میں پانی آتا ہے، تو وہ سوات ریور، اور اس وقت بہت ہائی فلڈنگ اس میں اس لیے ہو جاتی ہے کہ فلیش فلڈنگ ہوتی ہے، بہت تیزی سے پانی آتا ہے، پانی کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، وہ ٹائم نہیں دیتا۔ اور تو یہ جو میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا سرسری سا ویو دیا آپ کا۔ اب ہم سندھ اور کابل کی اگر پہلے بات کریں کہ سندھ میں تو آپ کی اتنی گنجائش ہے کہ آپ بہت سارے ڈیم بنا سکتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم تو خیر ایک نیچرل سائٹ ہے، اس کے بارے میں تو میں آپ کو
پہلے اپنی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا تو کوئی کمپیریزن یا اس کی کوئی متبادل ڈیم موجود ہی نہیں پاکستان کے اندر، اور وہ ہر حال میں اور امیجیٹلی سٹارٹ ہونا چاہیے اگر ہم خوشحالی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے ساؤتھ پنجاب اور سندھ کے عوام کو نہیں ڈبونا چاہتے، تو اس کے لیے تو کالا باغ ڈیم کے علاوہ کوئی اور حل موجود نہیں ہے۔ اب رہ کہ یہ جو کابل ریور سے نوشہرہ اور مردان اور یہ علاقہ پشاور ویلی جو متاثر ہوتی ہے، تو اس میں جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میں نے دیکھا ہے، وہ پچھلے بھی جو 2010 کے اندر بھی جو سیلاب آیا تھا اس میں کابل ریور میں، وہ اس سے بھی زیادہ فلو تھا، وہ کوئی 4 لاکھ کیوسی کا فلو تھا اس کے اندر۔ تو وہ 4 لاکھ کیوسی کا فلو جب اس نے کابل اٹک کے پاس وہ دریائے سندھ کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس وقت سندھ دریا کے اندر 8 لاکھ کیوسی کا انفلو آ رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو بیک سلیش ہوا پانی 4 لاکھ کیوسی کا 8 لاکھ کیوسی کو جب ٹچ کیا تو اس نے بیک سلیش کیا اور وہ پانی چڑھ گیا نوشہرہ اور مردان کی طرف، اور اس لیے کہ اس کا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی، تو وہ آپ کو یاد ہوگا پوری ایک منزلیں ڈوب گئی تھی نوشہرہ کے اندر 2010 کے اندر۔ تو وہ بیک سلیش وہ مارتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہاں پر آگے پانی کی رکاوٹ ہے، وہ وہاں پہ ایک ٹی بن جاتی ہے، دریا اٹک کے اوپر جو ہے وہ ٹی بنتی ہے سندھ میں، تو وہ سندھ میں جتنا کچھ پانی ابزار کرتا ہے، لیکن زیادہ پانی جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بھی بڑا ہائی ریلا اس وقت سندھ کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ بھی آ رہا ہو تب بھی وہ ایک ٹی ہے، اگر یہاں زیادہ فلو ہوگا تب بھی امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ بیک سلیش کر سکتا ہے پانی کا۔ تو میں اس سلسلے میں جو ہے میری تجویز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سٹڈیز بھی ہو چکی ہیں کہ نوشہرہ کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو اس کا حل صرف ایک ہے، وہ بیک سلیش اگر آپ نے اس کو روک سکتے ہیں، اور وہ بیک سلیش صرف ایک صورت میں روک سکتا ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اکھوڑی ڈیم جو ہے وہ بنایا جائے، وہ دریا کے پار اٹک ڈسٹرکٹ کے اندر بنتا ہے، اور وہاں پر اگر یہ پانی کو آپ کابل ریور سے ایک چینل نکالیں، ایک بڑی نہر نکالیں، جس طرح آپ غازی بڑودہ کی آپ نے نکالی ہے، اور اس پانی کو آپ دریا سندھ کے اوپر سے گزار کے اور وہ اس ڈیم کے اندر ڈال دیا جائے، تو وہاں سے وہ جو پانی ہے وہ بیک سلیش نہیں کرے گا، وہ بیک سلیش نہ کرنے کی وجہ سے وہ پیچھے نہیں آئے گا بلکہ پانی آگے جائے گا، تو اس سے نوشہرہ کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ واحد حل ہے نوشہرہ کو بچانے کا، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں۔ یہ جو مومن ڈیم کی بات ہے، میں نے اس کے اوپر ویڈیو دے چکا ہوں، بڑا ایک فلیش پوائنٹ ہے، وہ بڑا وہاں پر پانی جو ہے بہت زیادہ سپیڈ سے پانی آتا ہے، فلیش فلڈنگ ہوتی ہے وہاں پر، وہاں آپ ڈیم بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، جس طریقے سے ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے وہ علاقہ، لیکن اس میں وہ اس کی کئی چینلز ٹوٹ چکی ہیں، اس کے پشتے ٹوٹ چکے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر پانی 1 ملین پانی کی سٹوریج ڈالی جاتی تو وہ 1 ملین پانی اور 3 لاکھ جو آلریڈی وہاں چل رہا ہے 13 لاکھ کا ہوتا، 3 لاکھ نے جتنی تباہی پھیلائی آپ نے دیکھا سوات کے ایریے میں، اس نے بڑے بڑے ہوٹل ڈبو دیے، اگر وہ 13 لاکھ کیوسی کا پانی وہاں سے آ رہا ہوتا تو وہ تو نہ صرف نوشہرہ تو سوات تو چلا جاتا، نوشہرہ میں تو شاید 3 منزلیں بھی ڈوب جاتی، یہ پانی تو جہانگیرہ اور پبی اور پشاور تک چڑھ جاتا، وہاں تک ڈوب سکتے تھے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ مومن ڈیم کے بارے میں جو میرے تحفظات ہیں اس پہ دوبارہ سٹڈی کی جائے اور دیکھا جائے کہ آیا واقعی وہاں سٹوریج اتنی پاسبل ہے یا نہیں ہے۔ تو لیکن یہ جو کھوڑی ڈیم ہے جو اس کا نوشہرہ کو بچانے کا حل ہے وہ واحد ہے۔ اب میں نے اس کے اوپر میں چناب کی بات کروں گا، تو چناب کے اوپر آپ کے پاس اتنی سائٹس موجود نہیں ہیں، لیکن ایک سائٹ ہے چنوڑ، وہاں ایک چھوٹا ڈیم بن رہا ہے، لیکن اگر وہ وہاں پر 1-2 سائٹ اور دیکھی جائیں، ایکسپلور کی جائیں، اور تو اس میں بنایا جا سکتا ہے، کچھ اور سٹوریج بھی بن سکتا ہے تاکہ یہ پانی جو فالتو ہے ہمارے پاس وہ جا سکے۔ جہلم میں بھی روہتاس کے اوپر ایک ڈیم بن سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اگر اس فیز کو تھوڑا آگے بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جہلم میں امیجیٹ خطرہ نہیں ہے، منگلا ڈیم کی وجہ سے وہ منگلا ڈیم میں پانی سٹور ہو جاتا ہے۔ باقی جو پلین کے ایریاز میں جب یہ پانی جاتا ہے تو وہاں پر تو یہ ایک حل ہے کہ دریاؤں کے ساتھ ساتھ ایک تو دریاؤں کے جو کنارے جتنی بھی آبادیاں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں نے دریاؤں کی گزرگاہوں پہ قبضہ کیا، نیچرل جو گزرگاہیں ہیں، ٹریبیوٹریز ہیں، جو چھوٹی سٹریمز ہیں، ان کے اوپر قبضہ ہوا ہے۔ ڈی جی خان میں آپ نے دیکھا کو سلیمان کے علاقے کے اندر ہوا، تو اس پہ اوپر قبضہ ہوا، وہ قبضہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ فلڈنگ کے اندر بہہ گئیں اور بڑے بڑے ہوٹل گر گئے، پانی نہیں رکتا، پانی کو چھیڑخانی کرنا، پانی کو روکنا بہت بڑی حماقت ہے۔ تو وہ سائڈوں پہ اگر دریاؤں کے کنارے پہ جو میدان کے اندر، میدانی علاقے کے اندر اس کو بنا لیا جائے
تھوڑی آپ 7 نہریں بنا لیں، اس قسم کے پونڈز بنا لیں، بڑے بڑے پونڈ، تو اس سے کچھ آبادیاں رک جائیں گی. بہت زیادہ نہیں ہوگا لیکن کافی پانی کا فلو کم ہو جائے گا اور وہ سٹوریج بھی ہو جائے گا. پھر انڈر گراؤنڈ اگر جہاں پر میٹھا پانی ہے، جس علاقے کے اندر میٹھا پانی، وہاں اگر پانی کو زمین کے اندر بھی وہ ریچارجنگ کے لیے کیا جائے تو وہ بھی بہتر ہے. کیونکہ پنجاب میں کیونکہ پانی میٹھا ہے، اس لیے پنجاب میں یہ چیز زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے. سندھ میں شاید نہ ہو کیونکہ وہاں کھارا پانی ہے، تو وہاں اور زیادہ پرابلم کرے گا، اور آلریڈی وہاں جو واٹر لاگنگ کا ایشو بہت زیادہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. پھر یہ جتنی بھی ہے، ایک تو کچے کے علاقے کیونکہ بہت ڈوبے ہیں، کچے کے علاقے میں لوگ قبضے کر لیتے ہیں، اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں آبادیاں کریٹ ہو جاتی ہیں. ہماری ساری میونسپیلٹی، حکومتیں سب یہ دیکھتی رہتی ہیں تماشا، جب تک کہ پھر یہ ہر سال ہر 2-3 سال کے بعد یہ ہم تماشا دیکھتے ہیں. ہر 2-3 سال کے بعد یہی کچھ ہوتا ہے، لوگ چیختے ہیں، مرتے ہیں. عام آدمی تو ایک اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ہمارا غریب بھی ہوتا ہے، اس کو تو اپنی سر چھپانے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے. حکومتوں کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر جو صوبائی حکومتیں ہیں، کہ وہ یہ چیزوں کو دیکھیں کہ پانی کے گزرگاہوں پہ لوگ نہ ہوں. ان کو مناسب جگہ پہ، دیہاتوں کے اندر بڑی زمین موجود ہوتی ہے، مناسب جگہوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے اگر پلاٹ بنا کے دے دیے جائیں لوگوں کو، تو ان کی روزگار بھی یعنی وہاں قریب ہو سکتا ہے، اور وہ ان کو سر چھپانے کا ایک ٹھکانہ بھی مل سکے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ بھی اس کے اوپر اپنا ویو دیں. اور بی پاکستانی، اور پاکستان کے مسائل، میرا تو یہی تجربہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو پاکستان کے اندر ہے، باہر نہیں ہے. باہر اگر ہم IMF، ورلڈ بینک، یہ وقتی ہیں ساری چیزیں، اور بلکہ ایک پھنسانے کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ کو اپنے مسائل جو ہیں خود ہی حل کرنے پڑیں گے. بہرحال جناب، چینل کو لائک بھی کیجیے اور اس کو سبسکرائب بھی کیجیے، تاکہ آئندہ میں اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بھیجتا رہوں. شکریہ جناب.